میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہمارا پچھلے جمعے کا بیان جمعے کے متعلق تھا اور جمعے کے فضائل کے بارے میں تھا۔ جمعے کا دن اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کے رسول کو اچھا لگا، اور جو چیز اللہ جل جلالہ کو اچھی لگتی ہے وہ اپنے نیک بندوں میں اس کا رواج دیتے ہیں۔ نیک بندے اس کا خیال رکھتے ہیں، نیک بندوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دل اللہ جل جلالہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک اس دل کو اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے، اور بندہ جب اچھے ماحول میں آتا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، تو اس کا دل قدرتی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب اس کا اپنا ماحول خراب کرتا ہے، وہ گندی چیزوں پہ اس کی نظریں بار بار پڑتی ہیں، تو دل کا رجحان بگڑ جاتا ہے اور دل تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے: اے دلوں کو پلٹنے والے خدا، میرے دل کو دین کی طرف پلٹا دیجیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے خدا، اپنی اطاعت کی طرف میرے دل کو پھیر دیجیے۔ تو راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت آپ کا دل تو صحیح سالم ہے، آپ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ یہ دعا ہمارے لیے مانگ رہے ہیں۔ اپنے لیے تو کیا مانگے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور یہ جملہ کہا کہ اتخاف علینا، آپ کو خوف ہے ہمارے اوپر کہ ہم ادھر ادھر بھٹک جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور پھر آپ نے ایک مثال دی، فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم کریشۃ طائر فی فلاۃ، کہ جتنے بھی انسانوں کے دل ہیں وہ پرندے کے پر کی طرح ہے جو میدان میں پڑا ہوا ہو۔ تمیلها الریاح یمینا وشمالا وظہرا وبطنا، یہ پر رکھا ہوا ہے، یہ ہوا چلتی ہے تو وہ اس کو الٹا کر دیتی ہے، پھر اس کو یوں سیدھا کر لیتی ہے، یہاں سے چلی تو ایسا ہوا۔ کہا کہ یہ الٹ پلٹ کا شکار رہتا ہے۔ تو دل یہ بدلتا رہتا ہے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے، تبلیغی جماعت کے بڑے، ان کے ملفوظات میں، چونکہ ہندوستان کی جو ہے وہ زبان اردو، اور پرانی اردو میں پاگل کو باولا کہتے ہیں، تو کہا کہ دل تو باولا ہے، پاگل ہے دل تو۔ دل کا یہ تو کتے پہ عاشق ہو جائے، کتے سے محبت ہو جائے، سور سے ہو جائے، خنزیر سے محبت ہو جائے، کچرے سے محبت ہو جائے، یہ تو پاگل ہے۔ اس کو تو لانا پڑتا ہے، اس کو تو سمجھانا پڑتا ہے، اور اس کو تو پابند بنانا پڑتا ہے، اس کو تو پابند بنانا پڑتا ہے، اس کو تو، اور دعاؤں کے ذریعے سے اور ماحول کے ذریعے سے دعا بھی کرے آدمی، جو میں نے دعا بتائی آپ کو، اسی طرح آپ کی بے شمار دعائیں ہیں، اس لیے کہ آوارگی آتی ہے، بادشاہ آوارہ ہوتا ہے تو رعایا ساری آوارگی کی طرف جاتی ہے، بڑا جب آوارہ ہوتا ہے تو پھر جو نیچے جو رعایا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا آوارہ ہے تو ہمیں پھر سدھار کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو دل ہے یہ بدن کا بادشاہ ہے، یہ جب آوارہ ہو جاتا ہے تو پورے بدن کے سارے اعضاء آوارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آوارگی سے بچانے کے لیے یہ ماحول ہے، اس کو آوارگی سے بچانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہے، اس کو آوارگی سے بچانے کے لیے بلا ناغہ قرآن پاک کو دیکھ کر کے آواز سے پڑھنا،
بلال آغا قرآن پاک کو دیکھ کر کے آواز سے پڑھنا، یہ آوارگی سے بچے گا۔ اللہ کا نام بلند آواز سے لینا، تنہائی میں بیٹھ کر کے تمہارے کان سنے، تیسرا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، تاکہ اس دل پہ چوٹیں پڑے۔ یہ دل اگر یوٹیوب کا عادی ہو گیا اور گوگل کا عادی ہو گیا، اس دل کی آوارگی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے بار بار دعائیں مانگی ہیں، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، 3 دعائیں ہو گئی، ایک یا مقلب القلوب ہو گئی، ایک یا مصرف القلوب ہو گئی، اور ایک یہ دعا ہو گئی، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، اے اللہ مجھے میرے دل سمیت دین کی طرف مائل کر دے۔ اقبل مائل کر دے، پھیر دیجئے، متوجہ کر لیجئے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے۔ یہ آپ سے یہ دعائیں ثابت ہیں۔ اسی طرح اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک، اے اللہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء، ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں۔ عجیب عجیب دعائیں ہیں حضور کی۔ اے اللہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء، ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں۔ لم تملکنا منہا شیئا، آپ نے ان میں سے کسی کو مجھے مالک نہیں بنایا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، نہ دل کا مالک ہوں، نہ اعضاء کا مالک ہوں، اور نہ اپنی پیشانی کا مالک ہوں۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک، تیرے ہاتھ میں ہے یعنی تیرے قبضے میں ہے۔ لم تملکنا منہا شیئا، آپ نے ان میں سے کسی چیز کو مجھے مالک نہیں بنایا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب آپ نے ایسا کر لیا، یعنی جب آپ ہی مالک ہیں، میری پیشانی کے مالک بھی آپ، میرے دل کے مالک بھی آپ، میرے اعضاء کے مالک بھی آپ، جب ایسا ہے فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، تو میرا حمایتی بن جا، میرا کارساز بن جا، میرا دوست بن جا، میرا رفیق بن جا۔ ولی کے بہت سارے ترجمے، ولی حمایتی کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، تعلق والے کو کہتے ہیں۔ جب اے اللہ میں مالک نہیں ہوں تو بس آپ میرے حمایتی بن جائیں بس۔ اور حمایتی بن کے کیا کریں؟ آخری ٹکڑا، وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیں۔ ہاں گندی چیزوں کی نہیں، بٹنوں کی رہنمائی نہیں چاہیے، قرآن کی رہنمائی چاہیے۔ قرآن کی بڑائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن پاک محمد الرسول اللہ کا رہبر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، محمد الرسول اللہ کو راستہ کس نے دکھایا؟ حجی قرآن نے دکھایا۔ اس کی بڑائی کے لیے آپ اتنی بات کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ رحمت للناس، محمد الرسول اللہ اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کے لیے وہ ہادی ہیں، وہ نبی ہیں۔ ان کی رہنمائی کس نے کی؟ قرآن نے کی۔ تو وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ سیدھے راستے میں مجھے چلا دے۔ یہ تو بابا کو بٹھا دیں، ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیں، ان کو ذرا بٹھا دیں، بٹھا دیں۔ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ دعائیں ہیں دل کے لیے۔ اس وقت یعنی ہم خود، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ میں، ہم کسی اور کے دل میں کیا جھانکیں گے؟ ہم تو بات کر رہے ہیں آپ سے، مجھے آپ کے دل کا کیا پتا، آپ کو میرے دل کا کیا پتا۔ میں تو اپنے لیے دھکڑا سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو اللہ پاک سدھار دے۔ دل آوارہ ہے، ہاں دل آوارہ ہے۔ بڑی بڑی راتوں میں آنکھ کھل جاتی ہے، آدمی کو 2 رکعت کی توفیق نہیں ملتی، فجر کے لیے مسجد نہیں آتا بندہ، طبیعت نرم گرم ہے جی، اور دکان کے لیے طبیعت گرم ہو جاتی ہے، اس میں نرم گرم رہتی ہے، فجر میں حاضری نہیں ہے۔ 40 سال والے کی بھی نہیں ہے، 70 والے کی بھی نہیں ہے، جس کو پوری رات نیند نہیں آتی اس کی بھی نہیں ہے، جو نوجوان ہے اس کی بھی نہیں ہے، جو بوڑھا ہے اس کی بھی نہیں ہے، جو علم والے اس کی بھی نہیں ہے، جو جاہل ہے پرلے درجے کا اس کی بھی نہیں ہے۔ فجر میں 1.5 صف 2 صفیں، تو یہ مجمع کہاں ہے؟ انہوں نے رات اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، یہ ہوٹلوں میں گئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کھایا،
یہ شادیوں میں گئے ہیں، 10 قسم کے انہوں نے سویٹ ڈشیں کھائی ہیں اور نعمتوں کے انبار ہیں ان کے سامنے، اور یہ نماز میں نہیں آتے. تو یہ آوارہ ہے تو اور کیا ہے، آوارہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، پرلے درجے کا آوارہ ہے یہ. جو تمہیں فرض نماز کے لیے کھڑا نہیں کر رہا تو اس سے بڑا آوارہ دل اور کس کا ہوگا. جو تمہیں قرآن کے سامنے نہیں بٹھا رہا اس سے بڑا آوارہ دل کس کا ہوگا. تو یہ دل، اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں. 4 دعائیں ہو گئی. ایک دعا اور سن لیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح اقفال قلبی لذکرک وارزقنی طاعتک وطاعت رسولک. اے اللہ میرے دل کے بند تالوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے. اللہ اکبر. یہ اندر تالے لگے ہوئے ہیں، جائیداد کا تالا، پیسوں کا تالا، عہدوں کا تالا، بڑے پن کا تالا، یہ تالے لگے ہوئے ہیں جو آپ کے نام کے لینے سے رکاوٹ بن رہے ہیں. اللہ ان تالوں کو کھول دیں. مجھے کوئی بڑائی نہیں چاہیے، مجھے پیسہ چیزیں میری ضرورتیں اللہ پوری کر رہے ہیں. میں کس کے لیے جمع کر رہا ہوں؟ عیاشوں کے لیے کہ میرے بعد لوگ عیاشیاں کریں گے اور میں جا کے قبر میں پڑا رہوں گا. اللہ اس کو بند تالوں کو کھول دے. اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے مصلی والا بنا دے، ہاں مسجد والا بنا دے، پہلی صفوں والا بنا دے. سعید ابن مسیب بڑے عالم، علم والا، اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. وہ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے میں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ پہلی صف میں پڑھی ہے نماز، دوسری میں بھی نہیں پڑھی کہ کسی نمازی کی پیٹھ دیکھوں میں. 30 سال ہو گئے مجھے یاد نہیں ہے کہ میری جماعت چھوٹی ہو. عالم ہے، مدینہ منورہ کے بڑے فقہاء میں ہیں، بڑے بڑے لوگوں میں ہیں. تو عرض یہ ہے دل، اس کا سدھار یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. اس کی توجہ بدن کی طرف متوجہ. ٹیسٹ کیسے کرواتے ہیں؟ شوگر ٹیسٹ ہائی نہ ہو جائے، بلڈ پریشر صبح شام ٹیسٹ ہو رہے ہیں جی، اگر ہائی ہو گیا تو گردوں پہ اثر ہوگا، اور اگر جگر کا مسئلہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یار ہیپاٹائٹس آیا تھا 10 سال پہلے، دوبارہ چیک اپ کراؤ کہیں اس کے جراثیم تو نہیں ہے. چیک کرتے نہیں کرتے. آدمی گردوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں جی، گردے صحیح فنکشن کام کر رہے ہیں، کون ڈائلیسس کرائے گا؟ دماغ کے ٹیسٹ، گردوں کے ٹیسٹ، اعصاب کے ٹیسٹ، ہڈیوں کے ٹیسٹ. ہڈیاں بھربھری تو نہیں ہو گئی، ہڈیوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ بدن کا فکر ہے. دل سے غافل ہے بندہ. اس لیے اس دل کو گلستان بنائے آدمی. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا. جب یہ ویران ہو گیا اب ساری دنیا ویران لگ رہی ہے، کسی چیز میں مزہ نہیں ہے. اچھے سے اچھے ملک چلے جاؤ دل غمگین ہے جی. یار بالکل طبیعت میں بشاشت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ ویران ہے، اس کو ہم نے موٹا کیا ہوا ہے ویرانگی کے ساتھ. تو دعائیں ہیں جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. آخری دعا اور سن لیجئے، یا آپ متوجہ ہیں تو دعائیں یاد آ رہی ہیں. ایک اور دعا سن لیجئے دل کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک. اللہ دل کے بھی بہت سارے کان ہیں، میرے دل کے سارے کانوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے. دل میں بہت سارے کان ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر بہت سارے خانے ہیں. حضرت شیخ فضائل ذکر میں تقریباً 100 فائدے لکھے ہیں. اس میں ایک فائدے میں یہ لکھتے ہیں دل کے اندر مختلف خانے بنے ہوئے ہیں. کہا بعض خانے ایسے ہیں جو صرف اللہ کے نام سے بھرتے ہیں اور کوئی اس کا اور اس کے بھرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. جی ہمارے بدن کو جی مختلف قسم کے طاقتور چیزوں کی ضرورت ہے. ہاں فلانی گولی لیں گے نا آپ، اس میں بدن کی سارے منرل اس میں موجود ہیں. تو دل کے منرلز کا خیال نہیں ہے. دل کو کون کون سے منرلوں کی ضرورت ہے، کون کون سی مقویات کی ضرورت ہے. اس لیے یہ بات صرف جمعے کے لیے نہیں چل رہی ہے،
یہ ہماری پوری زندگی کے لیے چل رہی ہے. اور اس مجمع کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو سب سے عمر رسیدہ ہے، میں بھی اور سارے عمر رسیدہ چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے کہ اس دل کی آبیاری کرنی ہے، اس دل کو تازہ رکھنا ہے، اس کو گلستہ بنانا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا یعنی پریشان ہونا ہے. جیسے بدن کے لیے پریشان، ایسے ہی دل کے گلستہ بننے کے لیے آدمی بے چین ہو جائے. کیسے ہوگا یہ؟ ہاں یار بات تو بڑی پتے کی ہے، کریں گے کیسے؟ تو ایک تو دعا کرنی ہے، ایک مسجد کی اگلی صفوں میں آنا ہے. ہر نماز میں مسجد کی اگلی صفوں میں آنا ہے. ہر نماز میں کوشش کر کچھ بھی ہو جائے، بس یار نماز تو بس پڑھنی ہے، بس کچھ بھی ہو جائے. یہ گردن کوئی کاٹ دے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کے ساتھ دوستی. یہ پورا مجمع نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے اس جمعے سے مرتے دم تک ایک نماز بھی مسجد کی نہیں چھوڑوں گا اور جماعت سے پڑھوں گا. ہاں جماعت کے بغیر نہیں، ہاں ترتیب ایسی بناؤں گا، نوکری اللہ سے ایسی مانگوں گا کہ میری نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ہو. مسجد والی نماز چاہیے، ہاں مسجد والی نماز. اور پوری زندگی کے لیے طے کرنا، جتنی زندگی کے دن ہیں روزانہ ایک سپارہ قرآن پڑھوں گا. میں ایک وقت پڑھنے پہ آپ کو پابند نہیں بنا رہا، 24 گھنٹے میں ایک سپارہ، چاہے 2 رکوع پڑھیں، چاہے پاؤ پاؤ پڑھیں، آدھا پڑھیں، جتنا پڑھیں، بس 24 گھنٹے میں ایک سپارہ آپ کا پورا ہونا چاہیے. 30 دن میں آپ کا ایک ختم ہونا چاہیے. اور تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، یہ بیٹھ کر کے کرنا ہے. اور ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کے درخواستیں کرنی ہے، یا اللہ یہ بگاڑ ہے، اس کو آپ نے سدھارنا ہے. میرے بس میں تو یہی تھا جو امام صاحب نے بتایا، آسمانی باتیں جو آئیں بس میرے بس میں تو یہ تھا. تو انہی ہمارے دلوں کی حفاظت کے، اس لیے کہ آدمی جب جاتا ہے نا پیچھے ریورس، اس کو دھکا لگتا ہے نا، تو سب سے پہلے وہ سنت کو ہلکا سمجھتا ہے. تو اللہ پاک اس کو سزا دیتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ پیچھے سے باتیں بزرگوں کی اللہ والوں کی چل رہی ہیں، وہ سنا رہا ہوں آپ کو. تو سزا کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے کہ اب اس کو سزا ملے گی کہ یہ اس کے دل میں واجب کی اہمیت ختم، واجب کو چھوڑے گا. پھر جب واجب کے چھوڑنے پہ عادی بنا، وہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں فرض کی اہمیت ختم ہو گئی. تو ہو گئی، نہیں تو نہیں، فلانا کام تو ہو گیا نا. اپنے دل کو وہ تسلیاں دیتا ہے، میں فلانے فلانے خیر کے کام کر رہا ہوں، اس میں اس کی کیا ہو جائے گا، یہ بیلنس میرا برابر ہو جائے گا. جیسے کہ ایک آدمی حج کر کے آیا، کہنے لگا بھائی نماز حاجی ہو تم نماز نہیں پڑھتے ہو. کہہ رہے ہیں میں نے اتنی پڑھی ہے نا کہ اب اللہ کے اوپر میرا بیلنس آ گیا. نعوذ باللہ. سن لو بھائی وہ کیسے؟ کہا ایک کی 1,00,000 ملی ہے، ایک ہی 1,00,000 ملی ہے، تو میں 40 دن میں وہاں نمازیں پڑھ کے آیا ہوں، اب میرا بیلنس سے اوپر وہ ختم ہوگا، پھر نمازیں پڑھوں گا. دیکھیں کہاں کی کہاں جا کے لگی. یہ پھر سزا ملتی ہے. اور کہا کہ جب فرض نماز چھوڑنے لگتا ہے، اب شیطان کو ہمت ہو جاتی ہے، اب اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالو. یہ جو تنہائیوں میں یوٹیوب چل رہے ہیں نا، یہ جو تنہائیوں میں گند چل رہی ہے، یہ ایمان کو چھین رہی ہے. یہ پتہ نہیں چل رہا، یہ کسی بڑی مصیبت کا سبب بن رہی ہے. پتہ تھوڑی چلتا ہے، ایک ایسا نہیں چلے گا پتہ چلے گا جی فرشتہ دروازے پہ لکھے گا کہ ایسا ہوگا، کچھ ہوگا نہیں، لیکن ہو رہا ہے. یہ بینائی جا رہی ہے. ہاں جا کے چیک اپ کرائیں نگاہوں کی، جو اس چیز کے عادی ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ بھئی آپ کی بینائی اب آپ کچھ عرصے کی مہمان ہے، آپ کی بینائی گئی، اندھے پن کا شکار بنیں گے. اس لیے ماحول میں آئے. ان میں سے ایک ہمارا جمعے کی بات چل رہی ہے کہ بھئی جمعے کی حاضری کو یقینی بنائیں، ورنہ اللہ اکبر. جمعے کے بارے میں بعض گھروں میں یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ جو ہے نا وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یار ہمارا بچہ عید بھی نہیں پڑھتا، عید میں بھی نہیں آتا. کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نیا نیا ممبر بنا تھا، نیا نیا ممبر بنا تھا، ہم نے اس ممبر کے تختوں پہ اپنے نبی کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. ضرور بالضرور لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کے چھوڑنے سے باز آ جائیں.
لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کو نہ چھوڑا کریں، ہرگز نہ چھوڑا کریں، کسی صورت میں جمعے کو نہ چھوڑیں، ورنہ اگر جمعے کو چھوڑیں گے لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگا دیں گے۔ دلوں پر، دل کی بات چل رہی ہے، بیان کی ابتدا بھی دل سے ہوئی، دلوں پر گمراہی کی مہر لگ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ اور اللہ کے دین سے غافل ہو جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی ان کی، خدا کو بھول جائیں گے۔ جب آتے رہیں گے خدا کا نام کانوں میں پڑے گا، خدا یاد رہے گا۔ اور کشش ہے ہمارے رب کے نام میں اور آسمانی اعمال میں، کشش ہے، بندے کے دل کو کھینچتے، اللہ نے کشش رکھی ہے۔ یہ قرآن آپ دیکھیں، آپ قرآن کے سامنے باوضو ہو کے پورا ادب کے ساتھ اتحیات کی شکل میں بیٹھے آپ، یہ قرآن آپ کو کھینچے گا، آپ کے دل کو اپنی طرف یوں مان، جیسے بیت اللہ میں کشش ہے، آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، بیت اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، یہ کشش ہمارے رب نے رکھی ہے۔ آپ حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے رسول آپ کو کھینچیں گے، اللہ کے رسول کی برکتیں وہ آپ کو یوں کھینچیں گی اپنی طرف، یہ قرآن کھینچے گا۔ یہ تو دو نعمتیں ہیں، علماء لکھتے ہیں قیامت تک موجود ہیں، اللہ اکبر، دو نعمتیں ہیں قیامت تک موجود ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک محمد الرسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے، جاؤ وہاں جا کر کے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میری جو ہے وہ بیٹھا ہوا ایک گھوڑے، اس زمانے میں تو یہ سسٹم تھا نہیں حکومتوں کا، گھوڑے پہ سوار لوگ آتے تھے اور سلام پڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک آدمی سواری پر سوار آیا اور اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ اشعار اس وقت بھی جالیوں پہ لکھے ہوئے ہیں، جس جگہ ہم حضور پہ سلام پڑھتے ہیں نا، یہ جو اشعار میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اس وقت بھی لکھے ہوئے ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل حج میں لکھے ہیں، اور یہ اشعار جو بھی پڑھ رہا ہوں یہ قصہ، یہ حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے، اور اشعار اس وقت جالیوں پہ لکھے ہیں۔ تو وہ اس شخص نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے اور گناہگار لوگ ہیں مسلمان، جاؤکا، آپ کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں اور آپ کو ہمارے دربار میں سفارشی بنا کے پیش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ خود معافی مانگی اللہ سے اور آپ کو سفارشی بنایا تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ اس آدمی نے یہ آیت پڑھی کہ حضور کی زندگی تو نہیں ہے، لیکن میں حضور کی وفات کے بعد حضور کے پاس آیا ہوں، اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی آپ سے مانگنے آیا ہوں اور حضور کو سفارشی بنا رہا ہوں۔ اور یہ اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، یہ تو روزے پہ لکھے ہوئے، اور دو اشعار وہ اور کتابوں میں لکھے ہیں، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه، اے وہ بہترین ذات جس کا بدن مبارک اس علاقے میں دفن ہے، اس علاقے میں پوشیدہ ہے، آپ جتنے لوگ دفن ہیں ان سب میں آپ اچھے ہیں۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، آپ کے بدن کی عمدگی کی وجہ سے یہ پورا علاقہ خوشنما بن چکا ہے، بہترین بن چکا ہے۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اکم یہ ٹیلے، یہ پہاڑ، یہ چھوٹے بڑے اونچے نیچے سارا علاقہ یہ آپ کی برکت سے کیا ہوا؟ بہترین ہو گیا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان ہو اس قبر کے اوپر بھی جس قبر میں آپ رہائشی ہیں، میں قربان ہوں اس قبر پہ جس قبر میں آپ رہائشی ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس کے اندر پاک دامنی ہے اس قبر میں، یعنی قبر والے میں، اس میں سخاوت ہے، اس میں شرافت ہے،
اور حضرت شیخ لکھتے ہیں بعض کتابوں میں یہ 2 اشعار بھی ہیں، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط ما زلت القدم، آپ تو سفارشی ہیں، ہاں آپ کی سفارشی کی امید رکھتے ہیں ہم، اور کہاں پر؟ پل صراط کے اوپر جہاں لوگوں کے قدم پھسلیں گے، آپ کی سفارش کی برکت سے ہم پار ہو جائیں گے۔ یہ اور آخری وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَهُمَا أَبَدًا مِنِّي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَجْرَى الْقَلَمُ، میں آپ کے 2 ساتھی ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، میری طرف سے سب پہ سلام ہو، جب تک قیامت تک لوگوں کے قلم چلتے رہیں میرے سلام بھی آپ پر برستے رہیں۔ یہ اشعار پڑھے، یہ آیت پڑھی، دعا مانگی، اور روتا ہوا وہ دیہاتی آدمی نکل گیا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں نے سارا منظر دیکھا، میری آنکھ لگ گئی وہاں پر، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے سامنے، فرمائے فلانے جاؤ اس دیہاتی کو کہو اللہ نے تیری بخشش کر لی، اللہ نے تیری بخشش کر لی۔ تو یہ کشش ہے، اپنے رب کے کلام میں اللہ نے کشش رکھی ہے، ہر چیز میں یہ کشش ہے۔ آئے تو صحیح کوئی آئے تو صحیح، کوئی میری طرف چل کے تو آئے، میں دوڑ کے جاؤں گا، کوئی ایک بالش آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، کوئی چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، کوئی اس طرح آئے گا تو میں اس کو یوں باہوں میں لے لوں گا، کوئی آئے تو صحیح۔ اس لیے ہمارے پورے مجمع سے درخواست ہے کہ جمعے کا بیان، جمعے کی پابندی، کیا جمعے کے چھوڑنا نہیں ہے، من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت، جس نے بغیر کسی عذر اور بیماری کے جمعہ چھوڑا، کتب منافقا ثلاثا، اس کو 3 دفعہ ایسے رجسٹر میں منافق لکھا جائے گا کہ کبھی وہ رجسٹر سے وہ لفظ مٹے گا نہیں، تو منافق ہے یہ۔ کیوں جمعہ چھوڑا اس نے؟ جمعہ مت چھوڑو۔ من ترک 3 جمع تہاونا، جس نے جان بوجھ کے جمعے چھوڑے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ اچھی حالت میں نہیں آئے گا۔ جمعہ کا الجمعۃ حق علی کل مسلم، مسلمان بالغ کے اوپر مرد ہے، عورت پہ نہیں ہے، غلام پہ نہیں ہے، بیمار پہ نہیں ہے، مسافر پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر مسلمان پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہو، اس کے ذمہ ہے کہ وہ جمعہ پڑھے۔ جمعہ چھوڑنے کی چیز ہے؟ جمعہ تو لینے کی چیز ہے، جمعہ تو سینے کے لگانے کے ساتھ چیز۔ پھر جمعے کی کیا تیاری کرنی ہے یہ ہمارا اگلا بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔